دوستوں انسان شروع ہی سے طاقتور جانوروں کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ سرکس میں انسان کی تابعداری کرتا ہوا شیر ہو یا پھر پانی میں ڈالفن اور ویلز کو انسان کی جی حضوری کرتے ہوئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے رائنو کو ہل چلاتے ہوئے اور بطخوں کو کھیتوں کی رکھوالی کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی انیوژل اینیمل دکھائیں گے جنہیں کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کا لطف لینے کے لیے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور پریس کیجیے گا۔ دوستوں اینیمل کی دنیا میں رائنو ایک بے حد بھاری بھرکم اور غصے والا جانور ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جنگل کا راجا بھی اسے دور رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ اس کے سر پر موجود سینگ سے تو ہاتھی بھی پناہ مانگتا ہے، لیکن انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ خود ہی دیکھ لیجیے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اس دیو ہیکل جانور کو بھی کوئی لگام ڈال کر اس سے ہل چلوا سکتا ہے؟ لیکن انسان نے اسے بھی قابو کر لیا ہے۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں ریچھ کی۔ ریچھ انسانوں کے لیے شروع ہی سے اٹریکٹیو رہا ہے، اب وہ چاہے امریکن گریزلی بیئر ہو یا پھر برف میں لپٹا ہوا پولر بیئر، یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، لیکن انسانوں نے اسے بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ چائنا میں بیئر بائل سے میڈیسن بھی بنائی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ریچھ کو بڑی اذیت میں رکھا جاتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے بہت سے لوگوں نے آواز بھی اٹھائی ہے۔ ریچھ کے ساتھ اس سلوک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان بطخوں کی جو تھائی لینڈ میں فارمنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اب آپ ضرور پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ بطخیں تو فصلوں کے بیج ہی کھا جاتی ہوں گی، تو فارمنگ کے لیے یہ کیسے ہیلپ کرتی ہیں؟ دراصل تھائی لینڈ میں انہیں چاول کی فصل کی بوائی سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتی ہیں، اس طرح ان کی فیڈنگ کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور فصلوں کو قدرتی کھاد بھی مل جاتی ہے۔ دوستوں انسان اور ہاتھی کی دوستی بہت پرانی ہے۔ یہ زمین پر پائے جانے والا سب سے بڑا جانور ہے۔ آپ نے لوگوں کو اس پر سواری کرتے ہوئے تو اکثر دیکھا ہوگا، لیکن تھائی لینڈ کے اس گاؤں میں ہاتھی کو ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ روایت اب بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن یہاں آج بھی ان سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں گھوڑے کی۔ گھوڑے کا اصل کام فارمنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سواری کے کام آتا ہے۔ ریسنگ میں تو شاید ہی کوئی دوسرا جانور ہو جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہو، لیکن دنیا کے کئی حصوں میں ان گھوڑوں کو ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں بیل یا ٹریکٹر کی سہولت موجود نہیں ہوتی، وہاں ان گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستوں ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔